بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. عزیز محترم بھائی اور دوستوں، ماں بہنوں، گزشتہ کل واقعہ سنا رہا تھا جو باقی تھا، اور جو عنوان تھا وہ یہی ہے اکثر آدمی دنیائی عیش اور آرام کو دیکھ کر اس کا بڑا شوقین ہو جاتا ہے، اور آدمی یہی سوچتا ہے کہ واقعتاً چین اور سکون اس کو دنیا کے عیش و آرام اور مزہ میں ہی ملے گا، اور وہ یہی سوچتا ہے کہ دنیا گناہ والی زندگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی والی زندگی، دین سے دور والی زندگی، کہ اسی میں آدمی کو لطف اور مزہ ملے گا. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ زندگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے دور ہو، وہ زندگی جس میں دین نہ ہو، اتباع شریعت نہ ہو، تو یہ ایسی زندگی ہرگز چین و سکون والی زندگی نہیں ہوگی. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی حیات، کوئی بھی زندگی ایسی نہیں ہے جس میں جو ہے آدمی کو ہر وقت ہی سکون، لطف ہی لطف ملے. مصیبت، غم، نقصان، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ تو ہر ایک کے ساتھ ضروری ہے. دنیا ہی دنیا ہے، دو جگہ ہے، ایک تو یہ دنیا ہے اور آخرت. دنیا اور آخرت. آخرت میں آدمی جب جائے گا تو آخرت میں جو ہے دو الگ مکانیں ہیں، ایک جنت اور جہنم. جنت وہ جگہ ہے اس میں خوشی ہی خوشی ہے، وہاں غم اور وہاں صدمہ یا تکلیف کا نام و نشان نہیں ہوگا. اور جہنم ایسی جگہ ہے جہاں پر وہاں چین و سکون، راحت اور آرام کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. اور دنیا ایسی جگہ ہے جس میں دونوں شامل ہوں گے. دنیا ایسی جگہ ہے جہاں آدمی کو ہرگز ہر وقت جو جنت جیسا لطف اور مزہ، آرام اور سکون ملے، ایسا نہیں ہے. اور نہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ آدمی کو ہر وقت جو ہے مصیبت ہی مصیبت ہو. اس کا آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں جہاں پر بھی کوئی چاہے کتنا ہی مصیبت زدہ ہو تو اس کو اس مصیبت میں کسی نہ کسی وقت اس کو راحت بھی نصیب ہوتی ہے، اس مصیبت میں کسی نہ کسی وقت اس کو ذرا مزہ بھی ملتا ہے، کوئی ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہو جاتی ہے، دل اس کا بہلا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو آدمی اکثر جو ہے خوشحال میں رہتا ہو تو اس خوشحالی میں بھی کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی بھی اس کو آتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے. تو دنیا میں جو ہے خوشی پائیدار نہیں ہے، اور اسی طریقے سے مصیبت اور غم بھی پائیدار نہیں ہے. دونوں حالتوں کا مجموعہ ہے یہ دنیا. کہ دنیا میں جو ہے خوشی بھی ہوگی اور غمی بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی، غمی بھی ہوگی. اب یہ فرق یہ ہے کہ دل کی زندگی جیسے ہوگی، دل کی حالت جیسے ہوگی، اس طریقے سے اس کا ان حالتوں کا سامنا ہوگا. اور حقیقت تو یہی ہے کہ ان حالتوں کا سامنا آدمی کیسے کرے، اس سے پتا چلے گا کہ آدمی جو ہے چین و سکون میں ہے کہ نہیں. کیونکہ چین و سکون یہ کوئی بازار میں خریدی جائی چیز ہے، ایسی نہیں ہے. چین و سکون جو ہے کوئی لباس نہیں جو آدمی جو ہے اس کو پہن سکتا ہو. آدمی کو سردی لگے تو بڑا جمپر کوٹ پہن لے گا سردی سے بچاؤ کے لیے، گرمی لگ گئی تو کپڑے اتار دے اور ہلکا سا کپڑا پہنے. تو چین و سکون بھی ایسا کوئی دامن نہیں ہے، ایسا کوئی لباس نہیں ہے کہ جب اس کو اس طریقے سے کوئی پریشانی ہو تو چین و سکون کا لباس وہ پہن لے یا کسی چیز کو اتار لے وغیرہ. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ جو ہے دل کی کیفیت ہے. اب دل کے اندر دل کی جو حالت ہوگی ویسے جو ہے اس کا ریاکشن بھی ہوگا، ویسے جو ہے اس کا ریاکشن ہوگا. تو دل کی حالت پر ہے اصل موقع کہ آدمی کا دل کیسا ہے. دل اگر اس کا صحیح ٹھکانے پر ہو، دل اس کا اصل دل کے اندر سکون ہو، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آدمی چاہے کس حالت میں بھی ہو، کس حالت میں بھی ہو، اصل حالت جو ہے ظاہری حالت کا نہیں ہے بلکہ حالت جو ہے دل کے حالت پر ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ہمارے اللہ والے بزرگان دین ایسے ہے کہ ظاہری حالت تو ان کی جو فقر و فاقہ کی ہے، ظاہری حالت ان کی بڑی مصیبت زدہ ہے، لیکن چونکہ دل کے اندر مصیبت نہیں ہے اس لیے یہ ہر وقت جو ہے پرسکون رہتے ہیں. اور برعکس کتنے لوگ ایسے ہیں لیکن ظاہری زندگی بظاہر جو ہے پر لطف چین و سکون والی زندگی ہے، لیکن چونکہ دل کے اندر چین و سکون نہیں ہے تو ان تمام چین و سکون کے اسباب اور سامانوں میں رہ کر بھی جو ہے وہ چین و سکون میں نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو واقعہ آپ کو سنا رہا تھا
کہ جو شخص جس کو بڑی تمنا تھی کہ خضر سے ملاقات ہو تاکہ خضر سے جو ہے وہ دعا کرائے، اور جب خضر سے ملاقات ہوئی اس کی تو اسے یہ دعا مانگی کہ اسی دعا یہی چاہتا تھا کہ ایسی دعا مانگو میرے لیے کہ میری زندگی جو ہے ہمیشہ پرسکون رہے، میری حیات اور زندگی ہمیشہ پرسکون والی زندگی رہے۔ اب خضر نے کہا اس کو کہ بھائی یہ دعا تو میں تمہارے لیے نہیں کر سکتا، اس سے یہ ایسی چیز ہے جو ناممکن ہے، یہ کوئی یہ دنیا میں رہے اور دنیا میں رہ کر اس کی زندگی ہمیشہ پرسکون رہے، دنیا میں رہے اور اس کو ذرہ بھی کوئی آنچ نہ لگے، اس کو کوئی مصیبت اور غم نہ ہو، یہ تو ناممکن چیز ہے، اس کے علاوہ کچھ اور چیز مانگو۔ لیکن وہ اصرار کر رہا تھا کہ نہیں مجھے تو بس یہی چیز چاہیے۔ تو خضر نے یہ تجویز سکھائی اس کو کہ بجائے یہ کہ میں یہ دعا مانگوں، تم پورے دلی کا رہنے والا تھا، پورے دلی میں جا کر جو ہے تم ایسا کوئی نمونہ بتاؤ جس کی زندگی تمہیں اچھی لگ رہی ہو، تو وہ نمونہ مجھے بتاؤ، تو میں یہ اللہ سے یہ دعا مانگوں گا کہ تیری زندگی اس کی طرح ہو جائے، اتنا تو میں کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہ دلی بھر جو ہے تلاش کرتے گیا، کوئی ایسا نظر نہیں آیا جس کی زندگی ایسی ہمیشہ کی یعنی ہر جو 100% مطمئن والی زندگی ہو، جس کو وہ دیکھے کہ شاید اس کی زندگی اچھی ہوگی۔ اس کی مثال میں لوں تو کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی بات اس کی زندگی میں نظر آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کہتا کہ اس کی زندگی مجھے نہیں چاہیے۔ اور آخر میں جو واقعہ تھا، کوئی ایک صاحب دیکھا اس نے، یہ سونار تھا، اور اس نے دیکھا کہ اس کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، دکانیں ہر جگہ ہر صوبے میں جو ہے اس کی دکانیں چل رہی ہیں، اور دکان بھی چلانے والے بھی اس کے لوگ ہیں، نوکر چاکر ہے اس کے، بڑا بنگلہ ہے، اس میں کام کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، انڈو آؤٹ ڈور پول ہے، یہ سب چیزیں اس کے پاس، اور یہ سب کاریں ہیں، ہمر سے لے کر جو ہے بائسیکل اس کے پاس ہے۔ بیچ میں کل یہ رہ گئی تھی کراس اوور، یہ رہ گئی تھی 4x4 کے بعد جو ہے اسپورٹ سے پہلے وہ کراس اوور بھی ہے۔ اب جس کو جو ہے بیسٹ آف بوتھ چاہیے، ذرا وہ 4x4 بھی چاہیے لیکن اتنا رف رگی نہیں چاہیے، اور کچھ اسپورٹ بھی چاہے تھا وہ کراس اوور بھی ہوتے، دونوں کے بیچ میں۔ جس طریقے سے آج کل بہت سے ایسے انسان بھی ملتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مرد ہے یا عورت، اس طریقے سے یہ کراس اوور بھی ہوتے ہیں۔ ابھی تک کنفیوز ہے، فیصلہ نہیں کیا ہے کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں۔ اب وہ مستقل جینڈر بدلنے کی بات تو ہم نہیں کریں حرام، یعنی وہ پہننے کا لباس ہی اس ہے، شکل و صورت بھی اس ہے۔ کتنے نوجوان لڑکوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی چہرہ بھی اس طریقے سے انہوں نے میک اپ لگا ہوا ہے، اور چہرے کا بال بھی اس طریقے سے بنایا ہے، وہ اتارا ہے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بالکل لڑکی ہے۔ یہ کہ اسے اختیار جو ہے خود اپنے شوق سے جو ہے اس طریقے سے ہجرے کی طرح اسے اپنے قصدن ہی جو ہے اس نے کوئی چہرہ بنایا ہے، یہ حالت ہے ہم لوگوں کی۔ تو یہ معاملہ ہے، اور یہی کچھ اسی سال یا کچھ اسی سال کا یہاں ایک نکاح تھا، تو نکاح کے موقع پر جو شادی والے تھے تو اس میں شاید لڑکی شاید کوئی نیو مسلمہ تھی، کچھ تھا ایسا، تو نیو مسلمہ، تو اس کے خاندان والے بھی تھے، اس کا باپ کو آنا تھا لیکن شاید وہ آئے نہیں یا ذہن میں نہیں، لیکن اس کے بھائی کو آنا تھا، تو اس کا بھائی جو ہے وہ بھی ساتھ میں آیا تھا۔ اب جو وہ آیا تھا تو وہ جس کی شادی ہو رہی تھی اس کے ساتھ آیا تھا، تو وہ یہاں پیسیج میں کھڑا تھا، پر وہ پیسیج میں جو کھڑا تھا تو اس کے بال بھی ایسے تھے اور چہرہ بھی ایسا تھا اور لباس بھی ایسا پہنا تھا کہ وہ کیمرہ میں پہلی نظر میں تو یقین ہو گیا تھا یہ تو کوئی عورت اندر آ گئی ہے۔ اب مجھے پہلے یہ ہوا کہ شاید جس لڑکی کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہ رہے شاید وہ لڑکی ہے اندر آ گئی، وہ لڑکی آ گئی، اور وہ یعنی بال بھی اس کو عورتوں کی طرح لمبے بال تھے اس کے، اور چہرہ بھی بالکل اس طریقے سے، تو بال بھی اور کاتے بھی اسے بنائی بھی اسے عورت کی طرح، اور اوپر کا جو ٹاپ ہے آج کل جو فیشن ہے کہ بجائے یہ کہ سب چیزیں جو ہے بند ہو کھلا ہو، تو وہ ٹاپ بھی اس نے لڑکے کا دیا تھا لیکن اس طریقے سے یہاں تھا تو دیکھنے میں جو ہے بالکل زنانی لگا۔ تو مجھے یہی ہوا، میں وہاں سے نکلا کہ اور کوئی ساتھی ملے، ساتھی کو کہوں کہ بھائی ذرا اس کو کہے کہ باہر کھڑے ہو، ساتھی کو کہے کہ اس کو ذرا تم باہر کار میں بیٹھے رہو، نکاح کے لیے جو گواہ آ جائیں گے یہ اس کی ضرورت ہے کہ تم اندر آئے، بالکل یقین تھا کہ یہ اس طریقے سے، لیکن بہرحال وہ بعض کچھ اور ساتھیوں بھی دیکھا ہوگا، بعض کسی نے کہا کہ نہیں مجھے لگتا ہے یہ تو لڑکا ہے، بہرحال جب باہر آئی جب قریب آئی تو دیکھا کہ وہ استبل تھا، وہ دیکھ کر پھر پتا چلا کہ بھائی یہ تو لڑکا ہے، کہ یقین تھا کہ یہ لڑکا ہے۔ اگر بہرحال اس کو بھی شاید میرے خیال میں کچھ اور بھی لگا ہوگا کہ یہاں جس کو بھی دیکھتا ہوں یہ تو سب داڑھی والے مرد لوگ نظر آ رہے ہیں مجھے، تو وہ بیچارہ جو پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک وہ اندر بھیج سکتا ہے، انگلش میں ہم بیان کر لیں گے اس کے لیے، لیکن میرے خیال میں وہ خود جو تھوڑا آؤٹ آف پلیس لگا ہوگا اس کو کچھ، تو وہ خود پھر اندر نہیں آیا، وہ پھر بعد میں جو گواہ گئے تو وہ کہتے پھر میرے خیال میں وہ واپس اندر نہیں آیا،
تو بہرحال یہ ہے حالت ہے لوگوں کی. بہرحال وہ تو غیر مسلم ہے، لیکن ہم اپنے مسلمان نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کن پر؟ جو مرد ہو کر جو ہے عورت کا لباس پہنے، اور عورت جو مردوں کا لباس پہنے، یا وہ مرد جو عورتوں کا شکل و صورت اختیار کرے، اس کے ساتھ جو ہے مشابہت کرے، اسی طریقے سے وہ عورت جو مردوں کے ساتھ تشبہ کرے، مشابہت کرے. تو بہرحال بات کہتی وہ کراس اوور کی. تو اس طریقے سے جو ہے سب کچھ تھا اس کے پاس. تو اسے فیصلہ کر دیا کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے بظاہر، تو اس کی زندگی جو ہے وہی زندگی مجھے چاہیے. کام پہ جانے کی ضرورت بھی نہیں، وہی بہتا بہتا سب کچھ جو اس کو مل رہا ہے. اسی لیے لوگ جو انگلینڈ آنا یہ چاہتے ہیں کہ کام پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہتے بہتے سب کچھ ہمیں مل جائے گا. اگرچہ اب تو کچھ تبدیلی ابھی آ رہی ہے اس معاملے میں. تو اسی طریقے سے انہوں نے سوچا کہ ہاں یہی زندگی مجھے چاہیے، یہی زندگی مجھے چاہیے. لیکن پرانی غلطیوں سے جو ہے اس نے یہ سوچا کہ پہلے ذرا اسے پوچھوں بھی کہ یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے واقعتاً ایسا بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہاں جزوی والوں کی طرح کہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ سب لون پہ لیا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو بینک کا ہے نہ کہ اس کا ہے. تو ایسا بھی نہ ہو، تو ایسا بھی نہ ہو، حقیقت میں سب کچھ خیریت سے ہے. تو بہرحال وہ اس کے پاس گیا اور سب کچھ جو ہے واقعہ اس کو سنایا. دیکھیے دیکھو اس طریقے سے خضر سے ملاقات ہوئی، اور میں نے جو ہے ہم شاید سننا چاہتے ہیں واقعہ ہے نا، سن کے بعد چلے جاؤ، آپ کی مرضی. لیکن روکتے نہیں ہم، والد صاحب کے ساتھ جانا جا سکتے ہیں. No, you can go if you want to. And you don't have to listen. I presume that you wanted to listen. جی ایسا تو نہیں ہے نا کہ زبردستی بٹھا دیا. راستہ تو آپ کو معلوم ہے نا. تو بہرحال جیسے عرض کر رہا تھا کہ کوئی پابندی نہیں ہے. فیل فری ٹو لیو وین یو وش. یو ڈونٹ ہیو ٹو سٹ اینڈ ایدر. فیل فری. بس سب آزاد ہے، جس کو بیٹھنا ہو جس کو بیٹھے. جیسے عرض کر رہا تھا اس نے پھر اس کو کہا کہ اس طریقے سے خضر سے بات ہوئی تھی، تو میں نے تمہاری زندگی دیکھا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری مثال دے کر جو ہے اسے دعا کراؤ کہ ایسی ہی زندگی مجھے مل جائے. تو جب اس شخص نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ بھائی جو بھی ہو میرا نام مت لینا، جو بھی ہو کسی کی زندگی، لیکن میرا نمونہ مت لینا. اب یہ بھی چوک گیا کہ یہ کیا ہے، جس کو بھی دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے اس کا، جس کو بھی دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی جو ہے مسئلہ ہے اس کا. اب اس کا جو میں نے اخیر میں جو 6 مہینے کی مہلت دی تھی اس کو، یہ 6 مہینے بھی ختم ہونے کے قریب ہے. ایک جو ملا اور وہ بھی یہ کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو جب کہ تم نے یہ تمہاری بات کہہ دی مجھے، تو میں اپنی بات تمہیں سنا دیتا ہوں. اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو جوانی میں مجھے عورت سے جو ہے بہت محبت ہو گئی تھی، اور اس سے ہماری شادی بھی ہو گئی تھی. بڑی خوبصورت میری بیوی، یعنی بیوی جو ہے بہت نہایت خوبصورت. جوانی میں ہماری شادی ہوئی اور جوانی میں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے خوب محبت تھی. اب اسی جوانی میں یہ ہوا کہ بیوی میری جو ہے وہ بیمار ہو گئی، اور اس قدر بیمار ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے بھی جو ہے جواب دے دیا تھا کہ اب اس کا جینا جو ہے ممکن نہیں ہے. ڈاکٹروں نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ اب یہ چند دن کا مہمان ہے، چند دنوں کا ہی مہمان ہے. تو اس میں جو ہے کچھ بات چیت ہو رہی تھی، اور بیوی نے بھی کہہ دیکھا اب تو میں تو مردوں کے پاس چلی جاؤں گی. ابھی جو محبت تھی وہ محبت بھی تو اب کہاں رہے گی، ختم ہے وغیرہ. اب شوہر اس کو یہ کہا کہ بس تو فکر مت کر، تیرے مرنے کے بعد جو محبت ابھی ہے وہ بعد میں بھی ہے، جو محبت ابھی ہے وہ بعد میں، یہ محبت جو ہے ہمیشہ رہے گی تیرے لیے، اور میرے لیے زندگی میں تو ہی کوئی اور نہیں ہے. اس طریقے سے باتیں جو ہے اس کو کہہ رہا. اب وہ یہی کہہ رہے کہ دیکھو ابھی تو میں حیات زندہ ہوں، ابھی تو یہی کہہ رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یقین تیرے بعد کوئی اور نہیں، تیرے بعد کوئی اور نہیں ہے کہ نہیں. لوگ یہی کہتے ہیں پہلی بار جب کسی پر نظر پڑتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ موسٹ بیوٹیفل تو ہی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں. جس کو دیکھتا ہے اس کو پہلی نظر میں، پہلی ملاقات میں یہی کہتا ہے. لیکن جو ہی اس سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر نظر کسی اور پر پڑ جاتی ہے. اب وہ اس کے ذہن میں یہی کہتا ہے اس کو تو میں نے زبانی کہہ دیا لیکن دل میں اس سے یہ زیادہ خوبصورت ہے. پھر جا کر کہیں اور جاتا ہے، وہاں کسی اور کو دیکھتا ہے وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. تو کہتے تو ہم اس کو کہ میری نگاہوں میں تجھ سے کوئی زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. اور اگر واقعی اس وقت جو ہے یہی وہ سوچتا بھی ہوگی، حقیقت بھی یہی ہے، ایک سب سے خوبصورت ہے، لیکن آپ دیکھ اور اس سے شادی بھی کر لے، لیکن پھر یہی ہوگا کہ 5-10 سال کے بعد جو ہے اس کو دیکھے گا اور اس کو دیکھ کر جو ہے اب وہ تصورات نہیں ہوگا. اب وہ یہ نہیں کہتا، اب جو ہے اس کی نظر اور نگاہ میں کوئی اور ہی کسی اور کی تلاش میں ہی ہے. اب بھی جو ہے وہ اس کی نظر میں اتنی خوبصورت اس کو نظر نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ اب جو ہے بجائے یہ کہ اس کی نظر اپنی بیوی پر جمی رہے، اب چونکہ اس کی نظر جو ہے دوسری لوگوں پر جو ہے دوسروں پر جو ہے جمتی رہتی ہے، اس لیے جو ہے اب اس کو اچھی نہیں لگتی.
ہمارے حضرت دامن کاتو فرماتے ہیں کہ شوہر جتنا متقی ہوگا اس کی نظر اور نگاہ میں اس کی بیوی سب سے خوبصورت ہوگی، اس کو اپنی بیوی سے بے حد محبت ہوگی، اور محبت جو ہے اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. جبکہ شوہر متقی ہوگا کیونکہ اس کے نظر میں اس نے جو ہے اپنی نگاہ کو، اپنی نظر کو جو ہے اوروں اور غیروں کی حسن اور ان کے جو ہے خوبصورتی سے نظر کو ہٹا لیا ہے. جب اس نے اپنی نگاہ اوروں کی خوبصورتی کو اپنی نظر سے ہٹا لیا ہے تو اب اس کی نظر میں اور اس کی صورت میں اس کی بیوی ہی سب سے خوبصورت اس کو لگے گی. اور جب شوہر بھی ایسا ہو تو بیوی کو بھی اس کا قدر کرنا چاہیے، بیوی کو بھی اسے شوہر پر قدردان ہونا چاہیے، فدا ہونا چاہیے اسے شوہر پر کہ میرا شوہر جو ہے شادی کے اتنے سال ہونے کے بعد بھی مجھ سے اتنی پیار اور محبت کرتا ہے، اب بھی جو ہے اس عمر میں بھی اتنے سال ہو گئے پھر بھی جو ہے میری تعریف کر رہا ہے، پھر میری تعریف کر رہا ہے. اور اگر وہ بوڑھی ہو گئی ہو، کوئی یہ سوچے کہ اب بوڑھی ہو گئی اب میں کیا اس کو تعریف کروں، تو حضرت کا شعر سجاد کرتے، اے میری بھریا سکر کی کوریا وائے میری بھریا، اے میری کوریا سکر کی بھریا وائے میری کوریا. تو اس طریقے سے جو ہے وہاں میری بھریا، تو اس طریقے سے جو ہے اس کو بڑھاپن میں بھی جو ہے سنا لو اس کو. اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب جوان ہوتے تو جوانی میں جب بیوی کے ساتھ محبت ہو تو اس وقت وہ حسن جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، اس وقت محبت ہے کیونکہ وہاں وہ جوانی ہے، حسن ہے، تو اس وقت حسن کی وجہ سے محبت ہو. اور جو دنیا والے ہوتے ہیں بیوی کا حسن جب زائل ہو جاتا ہے اب وہ محبت باقی نہیں رہتی، اب وہ محبت باقی نہیں رہتی. اب وہ محبت کیوں باقی نہیں رہتی؟ کیونکہ محبت اس نے جو محبت کی تھی تو وہ تو بس حسن جمال پر محبت کی، اور یہ حسن و جمال جو ہے چاہے مرد کا ہو یا عورتوں کا ہو. ورنہ اکثر عورتوں کو مثال دیا جاتا ہے، عورتیں یہی کہے کہ بھائی مردوں کا حسن جمال بھی تھوڑا ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. یہ دونوں کا معاملہ ہے، یہ دونوں کا معاملہ ہے. تو بہرحال یہ جو حسن جو بگڑتا ہے تو عورتوں کا حسن ظاہر ہے کہ عمر کے ساتھ حسن بگڑے گا. اب جب حسن بگڑ جاتا ہے اس وقت آدمی پریشان ہوتا ہے. حسن بگڑی تو دیکھ کے رویا، حسن میں جب فرق آیا تو اس وقت جو ہے وہ روتا ہے، تو اس وقت جو ہے شکل بگڑی تو دیکھ کے رویا، شکل بگڑی تو دیکھ کے رویا، کیا حماقت تھے میرے پیار کے دن. اس وقت پھر وہ یہی کہتا ہے، پھر اس کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے شکل بگڑی تو دیکھ کے رویا، کیا حماقت تھے میرے پیار کے دن. اب وہ افسوس کرتا ہے کہ کیا حماقت تھے میرے پیار کے دن، کہ پیار کے دن کیسے بے وقوفانہ تھے، یا اس بریے پر میں مرا پڑا تھا. لیکن یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اب وہ حسن ہی بگڑ گیا. تو جو دنیا والا ہوتا ہے تو اس کی نظر میں یہی ہوتا ہے، اور پھر اس کا یہ ہے کہ بڑھاپن کی انتظار تو دور کی بات. آج کل جب ہم کوئی ایسے اچھی عمر کے جوڑے ملتے ہیں ہمیں یا نظر آتے ہیں تو واقعی یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آج کل جو ہے یہ طلاق کا معاملہ بھی اس قدر ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے ہمارے مسلمانوں میں، کہ اگر ہم جو ہے کوئی ایسے نظر آتے کہ الحمدللہ جو ہے بڑھاپن میں بھی ساتھ میں ہے تو یہ واقعی جو ہے اس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اور یہ سبق ہے ہم لوگوں کے لیے. اب تو جوانی میں جو ہے یہ خواب و خیال ہی دور ہو گیا، بلکہ جوانی خود یہ سوچتا ہے کہ کسی کے ساتھ ہم اتنے سال کیسے رہ سکتے ہیں. یہ طلاق بھی جو ہے اس طریقے سے عام ہو چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے میاں بیوی کے آپس میں جو ہے طلاق ہو رہی ہے، بلکہ اس کا اثر جو ہے جوانوں کا اثر بوڑھوں کو بھی پہنچ گیا. اب کتنے بوڑھے اسے پوری زندگی اب ختم ہوئی، اب قبر یاد کرنے کی بات ہے. اب وہ بھی جو ہے اتنی عمر میں جو ہے اب طلاقیں ہو رہی ہیں ان کی، اور اتنی عمر میں بھی جو ہے دوسری شادی تیسری شادی کی باتیں ہو رہی ہیں. الگ بات ہے کہ بوڑھا اب بوڑھی جو ہے وہ چلی گئی، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس کی، تو اب چلو خدمت کے لیے کسی کی ضرورت پڑ گئی اس کو، خدمت کے لیے کسی کی ضرورت پڑ گئی اس کو، تو یہ الگ بات ہوگی اس کے. لیکن یہ تو یہ کہ ابھی ہے، ابھی باقی پھر بھی جو ہے اس کو وہی ہے اس کو جو ہے اب کوئی جوان چاہیے اس کو. تو یہ معاملہ ہے ہمارے یہاں. تو بہرحال اس طرح کر رہا تھا یہ حسن تو یہ تو بگڑ جائے گا. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں تو ان کو جو بیوی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اسی لیے محبت کی اللہ تعالیٰ کی بندی ہے، اللہ کی بندی ہوگا. لہذا جب بڑھاپن میں وہ حسن بھی جب زائل ہو جائے یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ حسن زائل ہو جائے تب بھی ہر حالت میں اپنے بیویوں سے اتنی محبت کریں گے، جانتے ہوئے کہ اس وقت جو محبت تھی وہ تو حسن کے لیے تھا، جوانی کے لیے تھا، اور اب جو محبت ہوگی وہ محبت خالص اللہ کے لیے ہوگی. اب بڑھاپن میں جو محبت کرے گا، اب محبت کی کوئی آثار ہی نہیں رہے، محبت کی کوئی وجہ نہیں رہے، تو اب جو محبت کرے گا تو وہ فقط اللہ کے لیے محبت کرے گا. اور اگر بیوی کے اندر کوئی کمی ہو اور بیوی کے اندر کوئی کجروی ہو، کوئی ایسی بات ہو تو اس کو وہ برداشت کر لے گا.
برداشت کر لے گا، یہ جانتے ہوئے کہ دیکھو خود اگر اس کی بیٹی ہو اور اس کی بیٹی کے اندر کوئی اس طریقے سے جو ہے کوئی کمی ہو، عقل کی کچھ کمی ہو، فطری طور سے کوئی کمی ہو اس کے اندر، اسی طریقے سے مزاج کی طرح وہ کڑوی ہو، تو وہ بھی یہی چاہے گا کہ داماد میرا جو ہے اس کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہے۔ تو اسی طریقے سے جس کے ساتھ اس نے شادی کی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تو اس وقت جو محبت رہے گی اس کے ساتھ تو یہ محبت خالص اللہ کے لیے ہوگی۔ لہذا جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہرگز نہ جوانی میں اور نہ بڑھاپن میں اپنے بیویوں کو نہیں چھوڑتے، اور اسی طریقے سے بیویوں کو ستاتے بھی نہیں، اور ہر وقت جو ہے بیویوں کے ساتھ جو ہے خوب محبت کرتے ہیں، خوب جو ہے محبت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اچھا سلوک رکھتے ہیں، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان احسنکم منکم احسنکم خلقا وخيارکم خيارکم لنسائهم، کہ دیکھو تم میں سے سب سے بہتر کون آدمی ہے، اور یہ ہمیں سننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر کون ہے؟ یہ نہیں فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو صف اولا میں ہمیشہ ہو، تم میں سے بہتر وہ ہے جو ہر سال عمرہ اور حج کے لیے جاتا ہو، جو خوب خیرات اور صدقات دیتا ہو، خوب نوافل اور عید کا اہتمام ہو۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ اور یہی بات بار بار کہے جاتے ہیں کہ دیکھو اخلاق کی درستگی یہ شریعت کا بہت اہم ایک چیز ہے، شعبہ ہے، بہت اہم چیز ہے، لیکن اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں۔ بس ہم نے یہی سوچے کہ دین کیا ہے، بس وہی عبادتیں جو ہم کر رہے بس دین یہی ہے، دین یہی ہے، بس چہرے پہ داڑھی رکھ لیا ہم نے، کچھ نمازیں وغیرہ کا پابند ہو گئی، بس یہی ہو گیا، دین ہمارا ہو گیا۔ چاہے اخلاق ہمارا بنا یا نہیں بنا، اصل تو اخلاق بنانے کا ہے۔ جس کا اخلاق بگڑا ہوا ہے تو اس کا اثر اس کے دین پر ہوگا، اس کا اثر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ خاتون ہے، بڑی نمازی ہے، پابند ہے دین کا وغیرہ، خوب نمازیں پڑھنے والی، تہجد وغیرہ پڑھنے والی، لیکن اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچاتی، تکلیف پہنچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ ایک اور عورت ہے، وہ اس قدر نماز وغیرہ نہیں پڑھتی، نماز فرائض پڑھتی لیکن اس قدر جو ہے نوافل وغیرہ کا اہتمام نہیں، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہے۔ نبی کریم سے کیا فرمایا؟ وہ جنتی ہے۔ اب دیکھیے فرائض وغیرہ کا اہتمام دونوں جگہ پر ہے، لیکن وہاں زیارتی کس کی ہے؟ مزید نوافل اور عبادتوں کی زیارتی وہاں ہے، یہاں یہ بات نہیں ہے، لیکن وہاں پڑوسیوں کو ایذا پہنچانے کی بات ہے، یہاں ان کو جو سکون پہنچانے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے۔ اور یہ کس پر فیصلہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ فیصلہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر، اخلاق کی درستگی پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے، اور کس کا اخلاق سب سے بہتر ہے؟ سب سے بہتر اخلاق والا وہ شخص نہیں ہے کہ جب دوست احباب سے ملے، اپنے دوستوں کے ساتھ ملے تو خوب جو ہے وہاں بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، سلام کے ساتھ، مصافحہ کے ساتھ، معانہ کے ساتھ، ان سب چیزوں کے ساتھ ملے۔ یہ نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی سب سے بہتر اخلاق والا وہ ہے کہ جب مسجد میں آتا ہے تو جب مسجد میں آتا ہے تو سب سے ملاقات کرتا ہے، سب سے ملتا ہے، سب کی خدمت کرتا ہے وہاں۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخِيَارُكُمْ، سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ اور سب سے اخلاق والا بہتر شخص کون ہے؟ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس معاملے میں وَخِيَارُكُمْ، تم میں سے سب سے بہتر ہونے میں جو ہے وَأَنَا خَيْرٌ مِّنكُمْ، کہ اس معاملے میں جو ہے وَأَنَا خَيْرٌ مِّنكُمْ مِّن نِّسَائِي، کہ تم میں سے سب سے بہتر جو ہے مثال کے طور سے میں ہوں میری بیویوں کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں معیار بنا دیا کہ بہترین اخلاق والا شخص کون ہے؟ بہترین اخلاق والا شخص وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ جو ہے سب سے اچھا کرتا ہو، وہاں پتا چلے گا لہذا کون واقعیتاً کون کیسا آدمی ہے۔ وہ مجمع میں پتا نہیں چلے گا، مردوں میں پتا نہیں چلے گا، وہ تو گھروں میں پتا چلے گا کہ حقیقت میں وہ کیسا ہے، جس کے بارے میں لوگ تعریف کریں کہ بڑا اچھا اخلاق والا ہے۔ بیویوں سے پوچھو کہ واقعی وہ بڑا اخلاق والا ہے، ایسا نہ کہ وہاں لوگوں کے سامنے تو اس طریقے سے پیش آتا ہے، لیکن گھر میں فرعون کی طرح گھر میں جو ہی بیویوں کا مار پیٹ چل رہی ہو، گالی گلوچ چل رہی، وہاں یہ اچھا اخلاق والا نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ شیریں باتیں، غیروں کے ساتھ شیریں باتیں،
اور وہاں گھر کے اندر بیوی کے ساتھ کڑوی کڑوی باتیں، وہاں گالی پہ گالی دے رہا ہے اس کو، وہاں اس کو نوکرانی کے در رکھ رہا ہے اس کو، اور یہاں جو ہے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، وہاں بیوی کو جو ہے نوکرانی رکھا ہے اس نے۔ اخلاق جو ہے یہ پتا کب چلے گا، وہ تو بیویوں کے ساتھ، اور یہ اس لیے ہے کہ سب سے کمزور ہی ہے، وہ کمزور ہے۔ اب جب وہ کمزور ہے اور وہ کسی کے سامنے شکایت بھی نہیں کر سکتی ہے، تو شوہر یہی سوچا کہ چلو گھر میں جو میں کروں گا کسی کو پتا نہیں چلے گا، گھر میں جا کر جتنا ظلم کرنا ہے میں ظلم کر سکتا ہوں، وہ دبی رہے گی، وہ کسی کو کہاں بتائے گی۔ اب تو دور تو بدل گیا، انگلینڈ کی لڑکیوں کے ساتھ یہ مت سوچ لو، وہاں تو وہ آپ کے اوپر چڑھ جائے گی سر پہ، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر وہ چڑھ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، بشرط جو ہے اخلاق میں کوئی جو ہے بگاڑ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ یغلبن کریما ویغلبہن لعیما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر شوہر جو ہے اچھے مزاج کا ہو، کریم مزاج کے ہو، تو بیویاں جو ہے، سوری آپ کا واقعہ ذرا ملتوی ہو گیا، اب سوچے ہوں گے مجھے بیٹھا رکھا، لیکن وہ باتیں تو مجھے سننا تھا وہ تو نہیں بیان ہو رہی ہے، یہ تو کچھ اور بات ہو رہی ہے، اور اوپر سے یہ بھی کہے گا کہ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے نا، انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہو جائے، لیکن آئندہ فیوچر کے لیے ابھی سے جو ہے تھوڑی ایڈوائس دے دیتا ہے مفت میں، یہاں میرج کاؤنسلنگ بھی مفت میں، فتاوا کاؤنسلنگ، شرعی کاؤنسلنگ بھی مفت میں، فتاوا سولیسیٹر آپ کو جو ہے ایک کاغذ پر کتنا پیسہ آپ سے لیتے ہیں، یا فتاوا کے لیے لوگ آتے ہیں ایک دستخط کے لیے آتے ہیں، کسی کا خط تھا وہ تصحیح کرنا، صرف دستخط چاہتا اس کا میرا، تو اس نے کہا کتنے پیسے، اتنے بھی پوچھا کتنے پیسے، تو ہم نے کہا دیکھو ہم نے دفتر نہیں کھلا رکھا ہے، ورنہ اب تک جتنے فتاوا ہم نے الحمدللہ جواب دیے ہیں، اگر اس کے پیسے لے ہی جاتے تو کب سے قرضہ ختم ہو گیا ہوتا۔ یہاں یہ سب سروسیں جو ہے مفت میں ملتی ہے، اس امید سے کہ اس کا اجر ثواب جو ہے انسانی اجر نہیں چاہیے، اس کا ثواب وہاں ملے گا، تو یہ مفت میں آپ کو ابھی سے جو ہے میرج کاؤنسلنگ، اور اس کی شادی ہو گئی ہے اس کے لیے بھی جو ہے میرج کاؤنسلنگ۔ تو بہرحال نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو نرم مزاج کا ہوتا ہے تو بیویاں جو ہے ان پر جو ہے غالب آ جاتی ہے، وہ غالب آ جاتی ہے، اور جو شوہر جو ہے وہ سخت مزاج کا ہوتا ہے، کڑوا مزاج کا ہوتا ہے، تو وہ اپنی بیویوں پر جو ہے غالب ہوتا ہے، وہ بیویوں پر غالب ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سے لوگوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ دیکھو شادی کے پہلے روز جو ہے یہی کرنا ہے، وہاں جاؤ تو شیر جیسے بننا، بتا دیں شو ہوز دا باس، بتا دینا شو ہوز دا باس پہلے دن سے، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ شو ہو دا باس سے جو ہے پہلے رات سے ہی جو ہے وہ نکاح اور شادی ہی ان کا ختم ہو جاتا ہے، اسی ایٹیٹیوڈ سے جو ہے ان کا جو ہمیشہ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس دیواجی زندگی۔ تو یہ مسئلہ نہیں کہ اس کو بتانے کہ ہو از دا باس، یہ تو ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرد کو جو ہے امیر بنایا ہے، اور وہ جو ہے ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں پہ، اور بیوی کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو یہ چاہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، یہاں تک کہ نبی کریم سے فرماتے اگر کسی کو میں حکم دیتا سجدہ کرنے کے لیے تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کی سجدہ کرے، لیکن اسلام شریعت میں سجدہ کرنا ہی نہیں، لیکن یہ مرتبہ ہے شوہر کا کہ اگر کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی کو میں حکم دیتا کہ شوہر کا سجدہ کرے، یہ مقام ہے شوہروں کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا تو عورتوں کو یہ چاہیے کہ شوہر کی جو اتباع کرے، اور اتباع بھی کن چیزوں میں؟ شریعت کی چیزوں میں۔ یہ نہیں کہ شوہر اگر یہ کہ بیوی یہ چاہتے کہ مجھے جو ہے بال جو ہے ڈھانکنا ہے، مجھے جو حجاب پہننا ہے، اسکارف پہننا ہے، اچھے لباس پہننا ہے، یعنی مجھے حیا کے ساتھ رہنا ہو، شوہر کے یہ کہے کہ نہیں تم جو ہے بغیر پردہ کے حجاب، بغیر حجاب کے جو ہے یعنی گناہ کا اس کو حکم دے، تو وہاں کسی کی اطاعت نہیں ہے، نہ والدین کی اطاعت وہاں ہے، نہ استاد کی، نہ کسی کی استاد کی اطاعت جائز ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں وہاں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو شوہر کا یہ ہے بیوی کو ان کو اتباع کرنا چاہیے۔ تو بہرحال نبی کریم یہ فرماتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ لیکن وانا احب، میں یہ چاہتا ہوں ان اکون مغلوبا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو ہے مغلوب ہو جاؤں، لیکن میں مغلوب ہو جاؤں یعنی بیوی مجھ پر جو ہے حاوی ہو جائے، لیکن میرے جو ہے اخلاق میں ذرا بھی تغیر نہ ہو، کہ میں جو ہے مغلوب ہو جاؤں اور میرے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے اخلاق میں کوئی تغیر نہ ہو، کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ شوہر اگر جو ہے وہ سختی کرے گا تو وہ غالب رہے گا، اور کریم ہوگا تو بیوی اس پر ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لیکن میں یہ زیادہ پسند کرتا ہوں کہ بیویاں مجھ پر غالب ہو اور میرے اخلاق میں کوئی بگاڑ نہ ہو۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ وہ خود بخود جو ہے میرے اخلاق کی اچھائی کے ساتھ بھی میں غالب رہوں تو اپنی جگہ پر، لیکن غالب ہونے کے لیے اگر اخلاق بگاڑ نہ ہو تو میں اس سے بہتر مجھے یہ کہ وہ بیوی ہی جو ہے مجھ پر حاوی ہو، مجھ پر غالب ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو اچھا سب سے بہترین اخلاق والا کون ہے؟
وہ جو گھروں کے اندر جو ہے اپنے بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو. بہرحال یہ الگ بات ہے. تو جیسے عرض کر رہا تھا واقعہ پر آ جائے ورنہ آپ کہیں گے یہ تو پارٹ 2 سے پارٹ 3 پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا. تو واقعہ پر آ جائے. کل تو وہ انگریزی کا بھی پھر مسئلہ بیان ہوگا تو شاید مضمون رہے نہیں رہے. بہرحال تو پھر اس نے پوچھا کہ بھائی کیا ہے. ہاں بات یہ تھی کہ وہ محبت کی بات ہے. تو وہ اس نے کہا کہ تجھے بہت محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ تیرے مرنے کے بعد جو ہے میں کسی سے شادی نہیں کروں گا. تو وہ یہ کہتے کہ سب یہی کہتے مرنے کے بعد کون اس پر جمع رہتا ہے. تو اس نے پھر کہا کہ دیکھو تجھے جو ہے لگتا ہے کہ میری محبت میں تجھے شک ہے تجھے, تو میں ثابت کر کے دکھا دیتا ہوں کہ تجھ سے ہی محبت ہے اور اس کے بعد کسی سے شادی نہیں کروں گا. تو وہ گیا وہاں سرجی کے پاس. سرجی میں جا کر جو ہے اس نے جو ہے اپنا آلہ ہی کٹوا دیا, کسٹریشن. اس نے اپنا خصی ہی کرا دیا, اس نے جو ہے اپنا کسٹریشن ہی کرا دیا. اب اسے کہا اب ثابت کر دیا تجھے. اب جب آلہ ہی نہیں رہا تو اب شادی کرنے سے فائدہ ہی کیا ہوا. اب شادی کرنے کے تمام راستے ہی میں نے بند کر دیے. اب اسے ثابت کر دیا اتنی محبت ہے اس کے ساتھ. اور پھر بعد میں کیا ہوا. اور یہ محبت جو ہے بڑی بے وفا چیز ہے, یاد رکھنا چاہیے. اور جو اس طریقے سے دعویٰ بھی کرنا چاہتا ہے دیکھو کبھی اس میں مت پڑنا. یہ محبت جو ہے بڑی جو ہے یہی چیز ہے. یہ جو ہے اس لیے ایک محبت ایک عشق عین کے ساتھ آتا ہے, منہ کھلا ہوتا ہے آدمی کو نگلنے کے لیے. اور عشق جو ہے عربی میں جو ہے اس کا اصل ترجمہ کیا ہے, یہ ایک بیماری ہے, پیراسائٹ کہتے ہیں. جو درختوں پر جو ہے کچھ بیماری لگ جاتی ہے اور وہ بیماری ایسی ہے کہ وہ پورے درخت کو اندر سے کھا جاتا ہے. بعض دفعہ نظر نہیں آتا لیکن وہ وہاں ہوتا ہے. اور وہ درخت جو ہے باہر اچھا نظر آتا ہے لیکن اندر جو ہے وہ بالکل بھی خراب ہو اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. باہر کا چھلکا نکال دیں گے اس کا باغ, پھر پتا چلے گا کہ اس کے اندر جو ہے یہ مرض ہے. اور وہ جو ہے کمزور ہو کے وہ پورا وہ درخت جو ہے گر جاتا ہے. لیکن اندر کی عشق بھی اسی چیز ہے. آدمی کو آپ دیکھیں گے یہ بڑا لگتا ہے کہ اس میں اچھا آدمی ہے, کوئی پریشانی نہیں, لیکن جو عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. یہ عشق جو ہے اس کے دل کو کھا جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عشق مجازی عذاب الہی. لگتا ہے کہ یہ کنٹینیو ہونا ہی پڑے گا وقت کی وجہ سے. اور یہ بیچ میں باتیں بھی مفید آ رہی ہے تو اس کو جو ہے تھما نہیں جاتا. کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو بند کر دیا جائے وہی چلا رہے, لیکن پھر دائی کے پل جو ہے دم جو ہے وہ پھٹ جائے تو آپ چاہے کتنی کوشش کریں کہ پانی کو روکنے کا آپ روک نہیں پائے. تو بھائی ذرا انتظار تو کرنا ہی پڑے گا ورنہ افطاری کا ٹائم ہی ہو جائے گا. تو بہرحال اس کی برکت ہے, اس کو کھینچے رکھنے کی تدبیر ہے. تو بہرحال جیسے عرض کر رہا تھا ہاں محبت عشق جو ہے یہ جس کا اصل میں اس کا کیا مطلب ہے, پیراسائٹ, ایک بیماری ہے. یہ دیکھیے محبت میں میم ہے, اس کا منہ بند ہے. محبت اچھی چیز ہے برشت کے اللہ والوں کی اللہ کی محبت ہو, جائز چیزوں کی محبت ہو. تو یہ میم اس کا منہ جو ایک بند ہے. اور ایک ہے عشق کا منہ عین کا منہ دیکھا کہ نہیں, تصور میں ہے کہ نہیں, تو وہ منہ کھلا ہوتا ہے نگلنے کے لیے. تو اسی طریقے سے اس کا مطلب ہے کیا ترجمہ ہے, ایک پیراسائٹ ہے, ایک بیماری ہے. تو جس کو یہ بیماری لگ جائے تو اس کو اندر ہلاک کر دیتا ہے. ایسا آدمی کا چہرہ دیکھ کر ہی پتا چل جائے گا کہ یہ عشق میں مبتلا ہے. کیونکہ جو آدمی اس طریقے سے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو تمام سب چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. کیونکہ اب جس کے ساتھ محبت ہو ہر وقت بس اسی کی یاد میں رہتا ہے. اور جو اس طریقے سے محبت میں بڑھ جاتا ہے تو وہ کھا نہیں سکتا. جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کی یاد تو کہیں اور ہے, یاد کہیں اور ہے, جس کی وجہ سے دل نہیں لگتا, کھانے میں دل نہیں لگتا اس کا. سونے کے لیے جاتا ہے, اب جسے کھایا نہ ہو تو ظاہر کہ وہ کمزور ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے رات کو سونے کے لیے جائے گا تو سونے کے لیے جب جائے گا تو اسی کے خواب ہی نظر آئے گا اس کو. اور جب اسی کا خواب نظر آ جائے گا سب اور خواب اڑا دیں گے, جس کی وجہ سے اب اس کو پوری رات جو ہے نیند نہیں آئے گی. اب جس نے دن میں کھایا نہ ہو, کھانے میں مزہ نہ آیا ہو, رات کو نیند نہ آئی ہو تو اس کی شکل صورت کیسے ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ اس کا اثر ہوگا اس پر, دماغ بھی اس کا صحیح نہیں چلے گا. ہمارے حضرت دامن کاتو فرماتے ہیں کہ جب حضرت وہاں اپنے مطب میں بیٹھتے تھے, حکیم ہے حضرت دامن کاتو, تو اس وقت جب وہاں بیٹھتے تھے تو فرماتے ایک نوجوان آیا, اور وہ نوجوان آیا کہ وہ دماغ میں گرمی بہت زیادہ ہے, نیند نہیں آتی, وہی سب چیزیں وغیرہ. تو حضرت نے جو اس کو ذرا تیل دیا دینے کے لیے. اب وہ کچھ اور دنوں کے بعد واپس آیا, ہمارے اسے کچھ نہیں ہوا, تو بلکہ وہ یہ کہتا کہ بس معاملہ یہ ہے کہ وہ تیل ہی گرم ہو جاتا,
وہ تیل جو ٹھنڈا کرنے کے لیے دیا گیا تھا تو بلکہ وہ خود ہی جو ہے گرم ہو جاتا. تو پھر حضرت نے سوچا کہ یہ تو کوئی اور معاملہ ہے, اور پتا چلا پوچھا اس کو تو پتا چلا وہی یہ عشق مجازی مبتلا ہے. اور یہی ہوتا ہے, لوگوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تباہی بھی دو طرح کی, ایک تو یہ کہ جس کے ساتھ محبت ہو چلو اس کو وہ نصیب مل جائے. اب جب وہ اس کو مل بھی گیا یا مل گئی ہو یا مل گیا ہو, اب اس میں کیا ہے کہ وہ فراق ہے, جدائی ہے. دن بھر تو وہاں کالج میں ساتھ میں جو ہے ساتھ میں پورا دن جو ہے ساتھ میں گھومتے رہے, اب ساتھ میں اچھا لگا اس کو. اب جب الگ ہو گئی, اب جب یہ گھر آ گیا, تو اب جب وہ گھر آ گیا تو اب اس کی فراق میں جدائی میں یہ بےتاب ہے. اب جب یہ جدائی میں بےتاب ہے تو نہ پڑھائی میں اس کا دھیان ہے, جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹی کالج کا سب ریزلٹ وغیرہ سب کچھ جو ہے اس کا ضائع ہو جاتا ہے اس میں. جیسے لوگوں نے اپنا کریئر بھی کسی کی محبت میں آ کر اپنا کریئر ہی دے دیا اس نے, وہ پڑھائی ہی اسے چھوڑ دی محبت کی وجہ سے, کنسنٹریشن ہی نہیں اس کا. کتابیں کھولے گا تو اس میں کیا نظر آئے گا, اس کا چہرہ ہی تو نظر آئے گا اس کو. اب وجہ یہ کہ وہ اپنے فن کی کتابیں پڑھے, وہ تو اس کے چہرے و صورت کی کتابیں پڑھے گا. اب وجہ یہ کہ وہ جس فن کو سیکھنا ہے وہ کتابیں پڑھے, وہ تو رومانس کی اور پومز کی اور لفظ پومز کی کتابیں پڑھے گا. وہ تو اس کا ہر وقت تو اسی میں چلے گا, اس کو انہی چیزوں میں دلچسپی ہوگا کہ بھائی اس کو کون سا وہ ٹیکسٹ میسج بھی بھیجنا ہے, اس کو کون سا خط لکھنا ہے, خط کے دن گئے کون سا کیا بھیجنا ہے اس کو. تو اس کا سب ریسرچ جو ہے انہی چیزوں میں ہوگا, انہی لو اور رومانس کی چیزوں میں جو ہے اس کا سب چیزیں جو ہے ٹائم اس میں پاس ہوگا. پڑھائی میں دھیان کہاں دے گا, پڑھائی میں دھیان نہیں دے گا. اب امتحان کا وقت آئے گا, اب ڈبل پریشر اس کے اوپر, ڈبل پریشر, اب اس کے کام نہیں ہوتا, وہ فیل ہو جاتا یا اس سے بھی وزرا ہو جاتا. اسے اب جو ہے اس کا کریئر بھی ایک طرف چلا جاتا. کھانے پینے کا کوئی دنگ نہیں, والدین کے ساتھ بیٹھنے کا مزہ نہیں آتا, دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں جی نہیں چاہتا کیونکہ دل اس کا کہیں اور ہے, یہاں بیٹھا ہوا دل اس کا کہیں اور ہے. یہاں تک کہ نماز میں بھی عبادت میں اچھا نہیں لگتا اس کو. نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن نماز اللہ کے سامنے کھڑا ہے, لیکن اس کی دل و دماغ تو کہیں اور کسی اور کے سامنے کھڑا ہے. تو اسی طریقے سے جو عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو عشق مجازی عذاب الہی, تو اس پہ بھروسہ میں نہیں آنا, یہ بہت دھوکے کی چیز ہے. جس نے اس طریقے سے دعویٰ کیا ہو وہ کبھی اپنے دعوے میں سچا نہیں رہا. یہ عشق محبت ہی اسی چیز ہے. ایک ہی محبت ہے جو ہمیشہ وفادار رہی ہے, وہ ہے اللہ کی محبت. اللہ کی محبت ہی وہ محبت ہے جو ہمیشہ وفادار رہا. دنیا والوں کی محبت جو ہے یہ ہرگز وفا نہیں رہتی. بیوی مر جاتی, شوہر کسی اور سے شادی کر لیتا, شوہر مر جاتا 4 مہینے 10 دن کے بعد جو ہے بیوی کسی اور سے شادی کر لیتی. دونوں یہی دعویٰ کرتے تھے تیرے بعد کسی کے ساتھ شادی نہیں کریں گے, تجھ سے ہی محبت ہے. اب کہاں گئی یہ سب محبت. تو بہرحال اس نے بھی یہ دعویٰ کیا, اور اس دعویٰ کرنے کے بعد جو ہے اس نے یہ عملی طور سے بھی بتا دیا. اور وہ کیا اس نے جو آلہی دور کر دیا, جس کی وجہ سے کہا کہ دیکھو اب شادی کرنے کا ہے ہی نہیں, لیکن اتفاق ختم کر دیتا. ایسے ہی ہوا کہ پھر وہ جو مرنے کے قریب تھی وہ تو بالکل شفا یاب ہو گئی, جوان تھی وہ واپس بالکل شفا یاب ہو گئی وہ تو. اب ظاہر اب اس نے تو کیا کر دیا, اور وہ تو جوانی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ دیکھیں یہ سب جو لڑکے تمہیں نظر آ رہے ہیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ میرے لڑکے نہیں ہیں, یہ میرے نہیں ہے. یہ جو نوکر چاکر سب نظر آتے ہیں انہیں کسی کا ہوگا. میں نے جوانی میں یہی کر دیا, اور وہ بیوی میری جوان ہے, ابھی وہ بھی جوان ہے. تو یہ ایک بات جو ہے جو روزانہ ان بچوں کو دیکھ کر, ان لڑکوں کو دیکھ کر جو روزانہ مجھے یاد دلانے والی چیز ہے, تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر مجھے موقع ہو کہ میں نے جو پہلے کیا تھا نہ کروں, اور اس کے بدلے میں یہ ساری جائیداد سب کچھ میں فروغ کر دوں, قربان کر لوں, تو وہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو بھائی تم تمنا کرنا کہ تم میرے جیسے ہو. مجھ جیسا جو ہے بد نصیب دنیا بھر میں کوئی نہیں ہوگا. اب دیکھیے جس کا ظاہر ایسے نظر آ رہا تھا کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے, اتنا چین اور سکون میں ہے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بد نصیب اور پریشان دنیا بھر میں کوئی نظر نہیں آئے گا. اس کا سبق مل گئے اس کو. 6 مہینے کے بعد خضر سے ملاقات ہوئی. خضر پوچھا کہ کون نام کس کی طرح بننا ہے. اس نے کہا بھائی تم نے جو شروع میں کہا تھا تمہاری بات بالکل صحیح تھی, جس کو میں نے دیکھا وہ ایسا نکلا کہ جس کی طرح مجھے نہیں رہنا ہے, جیسا ہوں ویسا ہی میں بہتر ہوں. پھر اس نے یہی کہا, پھر عقل آئی اس کو, کہا بس یہی دعا کر لو کہ آخرت میری درست ہو جائے, آخرت میری درست ہو جائے. پہلے وہ کیا دیکھ رہا تھا, دنیا کو ہی دیکھ رہا تھا کہ یہاں چین و سکون والی زندگی مجھے ملے. پھر اب عقل ٹھکانے آئی تو اس نے کیا کہ بس یہی دعا کرو کہ آخرت میری درست ہو جائے. اس کے لیے دعا کر لی, اور وہی شخص جو ہے کامل ولی بن گیا. کب کامل ولی بنا؟ جب اس کو آخرت کی درستگی کی فکر ہوئی, آخرت پر نظر ہوئی.
کہ چین اور سکون والی زندگی کب ہے؟ وہ تو آخرت میں ہے. اب نگاہ وہاں پر ہی اللہ کا ولی بن گیا. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اس پر یہ دھوکہ ہے، یہ سب چیزیں اس پر نہ جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. باقی باتیں وہیں کریں گے. ایک دو اعلان یہ ہے، ایک تو آئندہ کل عصر کی نماز بھی جلدی ہوگی 7:45 بجے، عصر کی جماعت 7:45 بجے ہے. اس کے بعد پھر ہر ہفتے بدلتا رہے گا، ٹائم ٹیبل پر دیکھتے رہے. اور اس طریقے سے اس اتوار کو جو ہے وہاں دارالعلم میں 3 بجے دوپہر کو جو ہے مستورات کا بیان ہے، عورتوں کا بیان ہے. عورتوں کو بتا دیجیے 3 o'clock دارالعلم میں مستورات کا بیان ہے. اس کے علاوہ آئندہ سنیچر کو ٹیلر اسٹریٹ میں ظہر کے بعد، اس کے اگلی جو ہینری اسٹریٹ میں ظہر کے بعد ہے. سب عورتوں میں ہی بیان ہے. اور یہی رکھا ہے ہم نے وہ ان کی درخواست پر. اکثر تو رمضان میں یہاں ایک سلسلہ الحمدللہ رہتا ہے، تو اکثر سب مقامی مسجدوں سے وہ تقاضا ہوتا ہے کہ عصر کے بعد بیان ہو، ہمارے یہاں بیان ہو وغیرہ. تو ہم نے کہا یہاں ایک سلسلہ ہے، اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں. اس لیے کہیں نہیں جاتے. چند سال سے جو ہے اب کہیں اور یہی پر جب گھر کا معاملہ گھر کو چھوڑ کے اور کہیں جائے تو اس لیے جو یہی رکھتے. پھر ظہر آخر عشر میں ظہر کے بعد بھی پروگرام رہتا ہے، تو وہ بھی ٹائم ہی نہیں ملتا ان لوگوں کو. ہم نے کہا بس پورے سال ہے اس وقت بلائے، رمضان میں کیوں صرف پورے سال ہے وہ اس وقت بلائے، یہاں پروگرام اس وقت ہم نہیں آئیں گے. ہاں صرف جو آخر عشر میں جو خواتین کے 2 پروگرام ہیں اس کو ہم نے کہا چلو ان کے لیے جو ہے ہم یہاں کی پروگرام قربان کر لیں گے، اور وہاں پروگرام وغیرہ ہے اس طریقے سے وہ اس وقت یاد دلائیں گے. پر اس اتوار کو دارالعلم میں 3 بجے جو ہے بیان ہوگا عورتوں میں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.